آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم موضوع پر ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی علم کا ہم اجرا کیسے کر سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ علم صرف ہو، چاہے وہ علم نحو ہو، چاہے وہ علم منطق ہے، چاہے وہ علم بلاغت ہے، کوئی بھی ہے، ہر علم کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اجرا کریں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آج وہ طریقہ آپ کو بتانا ہے۔ اب آپ نے بتانا ضرور ہے کہ جناب یہ آپ کو طریقہ کیسا لگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض علماء، بڑے بڑے علماء حضرات، مدرسین حضرات، وہ جب کہیں پر جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ان سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیے صرف کے اندر ہم مہارت کیسے حاصل کریں، نحو میں مہارت کیسے حاصل کریں۔ اور پھر اس کے ضمن کے اندر جو ابتدائی طور پر سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سر اس فن کا اجرا کیسے کریں، اس فن کا اجرا کیسے کریں، یہ کیسے ہوگا، امپلیمنٹ کیسے ہوگا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو طریقہ کار رکھنا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف کے ساتھ خاص ہوگا، وہ نحو کے ساتھ خاص ہوگا، بلکہ ہر قسم کا علم جو بھی دنیا کے اندر مدون کیا گیا ہے، اس کے اندر اگر آپ اس کے اجرا کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے وجہ حصر بنانی ہے۔ یہ وجہ حصر کیا ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی جب ہم نے تعریف بنانے کا طریقہ، کہ خود ہم کسی بھی اصطلاح کی تعریف بنانا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے، اور پھر قیودات کتنی ہونی چاہیے، دو ہیں تو دو ہی ہیں، ایک یا تین کیوں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے قیودات کے فوائد خود کیسے بیان کر سکتے ہیں، شارحین جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو اصول بیان کرتے ہیں، وہ کون سا اصول ہے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہی وجہ حصر بنی تھی۔ اس ویڈیو کی اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی کسی بھی علم کے اندر جو اجرا ہم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وجہ حصر ہے، کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں وہ ساری کی ساری کی بنیاد یہی وجہ حصر بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے وجہ حصر ہی کو آپ اپنے یوں سمجھے کہ آپ لے لیں اور وجہ حصر ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کوئی بھی علم ہے اس کی وجہ حصر تیار کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی وجہ حصر لی ہے کہ جو عام استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ صرف ہے، چاہے نحو ہے، یا اس کے علاوہ عربی کے علوم ہیں، تو ان کی جو بنیاد ہے وہ یہی بنتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے صرف اسی کو لیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ہم ایک وجہ حصر ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے اس کو رکھا تھا۔ میں اس کے تھوڑی سی اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد سمجھانا نہیں ہے اس کو، میں صرف پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ مثال میں نے دی ہے یہاں پر، رأیت زیدن، اس کی ہم اس پر اجرا کریں گے۔ اور یہاں پر کس کا؟ یہ صرف کا بھی اجرا ہو سکتا ہے، نحو کا بھی اجرا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا اجرا کریں گے۔ کیسے کریں گے ابھی ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ انسان جس کا تلفظ کرے، ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اچھا، اب جو لفظ ہوتا ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ معنی ہے تو موضوع، نہیں ہے تو محمل۔ میں تھوڑا تیز پڑھ رہا ہوں۔ موضوع پھر دو حال سے خالی نہیں، اس کا ایک معنی ہوگا یا زائد معنی ہوں گے۔ اگر ایک ہے تو اس کو مفرد یا کلمہ بولتے ہیں، اگر زائد ہے تو مرکب کہتے ہیں۔ پھر جو کلمہ ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں۔ اگر ہے تو حرف ہے، نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں، کہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں۔ اگر ملا ہوا ہے تو فعل، نہیں ہے تو اسم۔ پھر جو مرکب ہے دو حال سے خالی نہیں، اس پر سکوت درست ہوگا یا نہیں۔ اگر درست ہے تو مرکب مفید، نہیں ہے تو مرکب غیر مفید۔ پھر جو مرکب مفید ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، کہ جھوٹ سچ کا احتمال ہوگا یا نہیں۔ اگر ہے تو جملہ خبریہ، نہیں ہے تو جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے، جیسے رأیت زیدن، اب ہم نے اس پر اجرا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اجرا کرنا ہے۔ اجرا کا کیا طریقہ ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب جی اس وجہ حصر کا مجھے کیا اب تک فائدہ ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں نے یوں یاد کر لیا، جب یاد کر لیا تو اب مجھے کتنی اصطلاحات یاد ہو جائیں گی، ان کی تعریفیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، لفظ ہے، پھر موضوع، پھر محمل، تین ہو گئے۔ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، غالباً 13 ہیں۔
تو اب یہ جو ہے 12-13 جو ہے یہ ہمیں تعریفات، یہ ہمیں وجہ حسر کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو گئی. پھر اگر کوئی ابتدائی طور پر طالب علم اس کو اگر یاد کرے گا تو میرے خیال میں 5-7 منٹ، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر یہ آرام سے یاد کر لے گا. اچھا، اب اس کے بعد اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ برخلاف اس کے کہ جناب وہ صرف اور صرف لفظ کی تعریف یاد کرے، پھر موضوع کی، پھر محمل کی، پھر مفرد کی یا کلمے کی، پھر اس کے بعد مرکب کی، پھر حرف کی، پھر فعل کی، پھر اسم کی، پھر مرکب مفید، پھر غیر مفید، پھر جملہ خبریہ، پھر انشائیہ، ان کی وہ کرے. اور پھر جو ہے وہ جا کر اگر یہ تعریفیں یاد کر بھی لے گا تو اس کا اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح ابھی فائدہ ہونے والا ہے. یعنی اجرا نہیں کر پائے گا وہ طالب علم، اس کو الگ الگ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ترتیب بھی نہیں ہے، وہ کبھی کیا کرے گا کبھی کیا کرے گا. تو بہرحال اگر یہ والا طریقہ ہے تو پھر وہ اجرا کیسے کرے گا، ذرا اس کو دیکھیے گا. سب سے پہلے ہم رأیتو کو لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لفظ ہے کہ نہیں. کیونکہ رأیتو ما یتلفظ بہ انسان ہے تو انسان اس کا تلفظ کرتا ہے، بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب اوپر سے اب چلتے جائیے، لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا جی اس کا یہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ رأیتو کا کوئی معنی ہے تو جواب آئے گا میں نے دیکھا، مطلب معنی ہے. تو یہ ہوا جی با معنی یا پھر موضوع، یہ ہے لفظ موضوع. موضوع کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے، محمل تو ہے نہیں یہ، لہٰذا یہ کٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، موضوع کو دیکھنا ہے. موضوع کے ہم نے کہا تھا یہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کا ایک معنی ہوگا یا زیادہ معنی ہوگے. اگر رأیتو کو آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا تو یہاں پر میں نے دیکھا یہ ایک معنی دے رہا ہے، اور جب یہ ایک معنی دے رہا ہے، معذرت، یہ دو معنی دے رہا ہے. کون کون سے؟ ایک دیکھنا اور ایک ہے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دو معنی ہیں، لہٰذا یہ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب میں آئے گا. اچھا، جب یہ مرکب میں آئے گا تو اب مرکب میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس پر سکوت درست ہے یا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے رأیتو فعل فاعل سے کیا ہو جاتا ہے، یعنی سکوت کس پہ مکمل ہوتا ہے کہ جناب مسند الیہ اور مسند، اس کے ساتھ مل کر کلام مکمل ہو جاتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو چونکہ اس پر سکوت درست ہے، اس وجہ سے ہم اسے کہیں گے مرکب مفید ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد چونکہ آگے ہمارا زیدن بھی موجود ہے تو بالکل واضح طور پر ہے کہ جناب رأیتو زیدن کا مطلب ہے میں نے زید کو دیکھا، تو یہ اس پر سکوت درست ہے، مطلب یہ مرکب مفید ہے. میں مزید اس پہ سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا. پھر اس کے بعد جناب مرکب مفید ہم نے کہا جی دو حال سے خالی نہیں. پھر غیر مفید جو ہوتا ہے اس کی بھی آگے اقسام ہے، اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف ایک مثال سمجھانی ہے. مرکب مفید دو حال سے خالی نہیں، اس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا. اب چونکہ اس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہے، مثلا زید سامنے کھڑا ہے اور میں نے اس کو دیکھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں حکایت کرتے ہوئے کہ جناب میں نے زید کو دیکھا، سچ ہے. اور یہ واقعے کے مطابق اگر نہیں ہے، مطلب وہ نہیں تھا، تو یہ جھوٹ ہے. تو لہذا سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے اس جملے کے اندر، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے جملہ خبریہ. پھر آپ مزید اس کو آگے جملہ خبریہ کو کر سکتے ہیں کہ بھئی اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا. اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ فعل ہے یہ جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے صرف رأیتو کو دیکھا، یا رأیتو زیدن کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا کیا بن گیا، یہ ہمارا یہ جملہ خبریہ کی قسم ہے، جملہ فعلیہ یہ وہ بن گیا. یہ ہوا اجرا. اسی طرح یہ انشاء بھی نہیں ہے، انشاء کی ساری اقسام میں سے کوئی بھی نہیں، امر نہیں، استفہام تمنی ترجی خود ندا قسم وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے. دیکھو کتنے آسانی کے ساتھ یہ آپ نے بیچ میں سے نکال لیا کہ جناب یہ رأیتو زیدن جو ہے یہ مرکب مفید ہے، اوپر سے لفظ ہے، موضوع ہے، مرکب مفید ہے، پھر جملہ خبریہ ہے، پھر جملہ فعلیہ ہے. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم صرف زیدن کو لے لیتے ہیں، زید کو لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. لفظ ہے، کیوں ما یتلفظ بہ انسان ہے، انسان اس کا تلفظ کر. اچھا جی، پھر اس کا کوئی معنی ہے، زید کا بالکل معنی ہے، ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے، لہٰذا موضوع ہوا. موضوع پھر دو حال سے خالی ایک معنی ہوگا یا زائد
زید کے اندر ایک معنی ہے یا زیادہ کا ہے؟ ایک ہی معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفرد ہے اور اسی کو کلمہ بولتے ہیں۔ اچھا پھر مفرد ہم نے کہا تھا دوال سے خالی نہیں، اس کا کوئی معنی اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں۔ اگر محتاج ہے تو حرف ہے، نہیں ہے تو پھر دوال سے خالی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے، جس طرح فی ہے، الہ ہے، من ہے وغیرہ، کہا کہ نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں، تو پتہ چلا یہ حرف نہیں ہے۔ پھر ہم دوسری طرف جائیں گے، یعنی اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں، مستقل ہے، اپنا معنی پورا دیتا ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ زمانہ ہے کہ نہیں۔ اب آپ نے زیدن کو دیکھا تو اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں، یہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا پتہ چلا کہ جناب یہ کیا ہے، اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح اوپر سے لے کر آپ نیچے تک آئے۔ اب آپ کو دو اہم ترین فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جتنی تعریفات ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہو گئی، پھر ترتیب سے یاد ہوئی، اور پھر اجرا کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ انتہائی کوئی ڈل سے ڈل طالب علم بھی ہوگا نا، غبی سے غبی طالب علم بھی ہوگا نا، تو وہ بھی اس کو آرام سے کر لے گا۔ دیکھیے پتہ الجھن کیا ہوتا ہے ہمارے علوم میں اور پڑھنے والوں میں، الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ان کو راستہ جب آگے سے نظر نہ آئے نا، کہیں پر وہ پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، وہاں پھر ان کی توجہ ہٹتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں، کنذین نہیں ہوتے۔ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی ریئر کنڈیشن ہو کہ جناب کوئی کنذین ہو، ورنہ ذہین ہوتے ہیں، صرف توجہ نہیں ہوتی، اور توجہ نہ ہونے کا یہ سبب بنتا ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ لے لیں، یعنی کوئی بھی فن ہے، صرف یہ نہیں کہ جناب صرف ہے، نحو ہے، نہ، کوئی بھی فن ہے، آپ جناب منطق کو لے لیں، آپ فلسفہ کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ بہت ساری جو علوم ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے اندر یہی والی صورتحال ہے۔ بلاغت کے اندر آپ دیکھیں یہی والی ترتیب اسی انداز سے چلتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر فائدہ مند لگے تو بتائیے گا ضرور۔